सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी देखें, एक्चुअली काजी फैज ईसा साहब ने पिटिशन तो टेकअप की है, लेकिन इस बारे में कुछ होगा ये एक्सट्रीमली अनलाइकली है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का क़याम है ये इस बात की हिमायत तो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब की अपनी तरफ से भी मौजूद है, और उनके साथ जो उनके लाइक माइंडेड कॉलीग्स हैं मौजूद सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उनकी तरफ से भी इस बात की तायद मौजूद है। तो बहरहाल इस पिटिशन में ऑब्वियसली कुछ होगा तो नहीं, लेकिन ये बात भी साथ साथ करने वाली है कि जो मुतअद्दिद वकला तंजीमें हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सिर्फ सियासी जमातों की तरफ से नहीं, लेकिन वकला भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी तरफ से भी खासी तशवीश पाई जाती है इस पूरी चीज को लेके। ऑब्वियसली एक नेचुरल बात भी है कि कोई भी नई चीज हो रही होती है तो उसमें एक नेचुरल भी उसको लेके एप्रीहेंशंस होती हैं, खदशात होती हैं। हर किसी को एक नई चीज को एक्सेप्ट करने में, उसकी एक्सेप्टेंस में भी टाइम लगता है, वक्त लगता है, लेकिन इसको बेहतरीन तरीका करने का यही है कि वो उजरत जो है वो ना दिखाई जाए जो कि हुकूमत की तरफ से पिछली मर्तबा दिखाई गई, और सारे लोग, सारे स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हों, एक्सटेंसिव किस्म की डिस्कशंस हों। ये गलत बात कोट नहीं की जाती कि जब 18वीं तरमीम को पास किया जा रहा था तो 9 माह तक उसके ऊपर डिस्कशंस चलती रही हैं, और उसके बाद जाके एक चीज फाइनलाइज हुई, एक अपनी शक्ल में आई, और उसके ऊपर भी आपको पता है उसके बावजूद भी अभी भी 18वीं तरमीम के कई मुखालफीन मौजूद हैं कि ये 18वीं तरमीम ठीक नहीं थी। वफाकी हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग, बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब भी एक मरतबा, मैं उस जगह मौजूद थी जहां पर उन्होंने ये बात की थी कि 18वीं तरमीम की वजह से, जब वो पहले पीएम थे 2013 ऑनवर्ड्स, तो उन्होंने ये बात की थी कि इसकी वजह से तो हमारे पास, वफाक के पास कोई पैसे ही नहीं बचते हैं। तो बहरहाल कहने का मकसद ये कि इतनी, जब एक चीज के ऊपर जब जहां इतनी थॉट प्रोसेस हुई थी वहां पर भी अगर खदशात मौजूद थे, तो एक चीज जो कि इतने उजलत से की जा रही है वहां तो खदशात और ज्यादा होने हैं, 1000 गुना ज्यादा होने हैं। तो इसको बेहतरीन तरीका यही है कि इसमें जो तरीक़ाकार है वो सही जो है वो इख्तियार किया जाए, और इसमें जितना हो सके स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए। ऑब्वियसली पिटिशन जो जिन मोअज़्ज़ज़ जजेस के सामने है, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, उनकी तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं होना, क्योंकि वो इस पूरी चीज की हिमायत में है। बट वंस अगेन इसके ऊपर लार्जर कंसेंसस, सिर्फ सियासी जमातों का नहीं, बल्कि जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं और वकला तंजीमें हैं, उनका लार्जर कंसेंसस इस पूरी बात में बहुत जरूरी है। अगर इस चीज को हमने करना भी है और फिर इसकी एक लॉन्जिविटी भी हम चाहते हैं, इसकी सस्टेनेंस भी चाहते हैं कि ये देर पा रहे हैं, ये जो भी जो 26वीं तरमीम है वो लाई जा रही है, और आईनी अदालतों का जो कयाम है जो करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बात जब आ जाती है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की, तो हम तो पाकिस्तानी हैं, हमारे दिल में जाहिर है एक फितरी बात है कि उनके लिए जो प्यार, मोहब्बत, इज्जत है वो किसी के और दिल में, किसी और नेशनैलिटी के दिल में उस तरह की नहीं हो सकती जो कि पाकिस्तानियों के दिल में है। लेकिन इस वजह से मोहम्मद अली जिन्ना दीगर फाउंडर्स से, दीगर ममालिक के जो बानी हैं उनसे यूनिक हैं, क्योंकि उनकी जो बातें हैं ना वो बहुत दूरस्थ थी। उनकी जो सोच थी, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, वो उस वक्त भी जो उनके लोग मुखालफीन थे और उनकी जो बात नहीं मानते थे, नहीं तस्लीम करते थे, वो उनके मौत के बाद, उनके गुजर जाने के बाद, इतने सालों बाद भी, दिहाइयों बाद, वो मजबूर हो गए ये मानने को कि हाँ, उस वक्त जो उस बंदे ने, उस शख्स ने जो सोचा था और जो उस वक्त उसका विजन था वो ठीक था। तो हैविंग सेड दैट, इस वजह से एक जिस शख्सियत से मंसूब करके पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं कि ये कायदे आजम का, मोहम्मद अली जिन्ना का विजन था, उन्होंने हवाला भी दिया है, बल्कि बिलावल साहब ने अपनी ट्वीट में, उन्होंने बल्कि इनफैक्ट प्री पार्टीशन का उन्होंने 1930 का एक हवाला दिया है कि लंदन में उन्होंने ये पहली मर्तबा ये बात कॉइन की थी कि हर चीज के लिए एक अलग अदालत हो। और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना नॉट जस्ट द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, एक बहुत सेलिब्रेटेड लॉयर थे, बैरिस्टर थे, हम सबको पता है। और अपने करियर में सिवाय एक केस के, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का एज ए लॉयर ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड था। इतने वो मायानाज लॉयर थे कि अपने करियर में सिवाय एक केस के वो कोई केस जो है वो नहीं हारे थे। वो जो केस था जो वो हारे भी थे, वो भी एक ब्लास्फेमी रिलेटेड केस था जो कि वो हारे थे। बट अदर देन दैट, मोहम्मद अली जिन्ना हैज दिस ब्रिलियंट ट्रैक रिकॉर्ड कि वो कोई केस भी नहीं हारे थे। तो वो अगर उस पाए का एक लॉयर भी अगर कोई इस तरह की तजवीज देता है तो ऑब्वियसली उस तजवीज की जो वक़्त है वो बढ़ जाती है। लेकिन मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि पीपल्स पार्टी ये हवाला दे रहे हैं 1930 का, अभी हम बैठे हैं 2024 में, उस वक्त की बात, और वो भी प्री पार्टीशन बात, क्योंकि 1930 के टाइम पर तो कायदे आजम जो थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान के भी एक तरह से एक अलग सेपरेट होमलैंड के भी बहुत ज्यादा
خواہاں نہیں تھے، وہ تو ایک یونائٹڈ انڈیا میں بھی کافی ٹائم تک بلیو کرتے تھے، ان کی ڈائنامکس کچھ اور تھیں. تو اس لیے وہ ڈائنامکس کو اس وقت کے وقت سے ملانا، موازنہ کرنا، میں سمجھتی ہوں یہ خاصی زیادتی ہے جو کہ پیپلز پارٹی نے کی ہے. اس وقت کی ڈائنامکس کا اگر ایک تھورو موازنہ کریں، اس کے بعد اگر یہ والی بات کی جاتی تو ٹھیک تھا، لیکن اس وقت کے سرکمسٹانسز میں جب وہ ایک یونائٹڈ انڈیا کی طرف ان کا زیادہ رجحان تھا اور اس وقت وہ یہ بات کرتے تھے، اس وقت انہوں نے کن سرکمسٹانسز میں یہ والی بات کوئن کی تھی، obviously وہ تو آج سے سراسر ایک مختلف ہے. تو ایک جو بھی بات ہوتی ہے نا، اس کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے. آئی تھنک پیپلز پارٹی از مسنگ آؤٹ آن دا کانٹیکسٹ. ہاں، ادر دین دا کانٹیکسٹ جو یہ بات کی جا رہی ہے اس وقت کے ٹائم پر تو یہ بہترین، دنیا کی بہترین تجویز تھی کہ اگر اس طرح کے اتنے پائے کے لائر نے جو ہے یہ بات تجویز کی تھی، اتنے بڑے مشنری نے یہ بات تجویز کی تھی، محمد علی جناح نے، تو اس لیے ظاہر ہے ان دیٹ سرکمسٹانسز اینڈ ان دوز ٹائمز دیٹ واز دا بیسٹ سولوشن. لیکن کیا وہ آج کے وقتوں میں بھی بہترین سولوشن ہے؟ مجھے لگتا ہے پیپلز پارٹی نے ایک جذباتی اینگل تو دیا ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے ایک بہت جذباتی انس ہے تمام پاکستانیوں کو محمد علی جناح سے، اور ہمارے لیے ان کی بات آخری بات ہے جب بھی پاکستان کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ کیا جائے. تو obviously ایک انہوں نے اس بات کو ایک پیٹریوٹک اینگل ضرور دیا ہے، بٹ آئی تھنک کہ ان کو ساتھ میں اس کا جو کانٹیکسٹ ہے تب اور اب یہ بھی ساتھ ایک اگر دے دیتے تو بہتر ہوتا. ورنہ ادر دین دیٹ obviously محمد علی جناح صاحب وہ ویژنری ہیں جن کی اس وقت کی ہوئی باتیں آج بھی کئی معنوں میں لاگو ہوتی ہیں. بٹ اس وجہ اس پرٹیکولر معاملے پہ کانٹیکسٹ کچھ ڈفرینٹ ہے، کیونکہ بیک ان دا ڈے ہی واز پروپوننٹ آف یونائٹڈ انڈیا، اور اب جب ہم بیٹھے ہیں تو ہم اپنے ایک، اللہ کا شکر ہے، اپنے ایک آزاد ملک میں پاکستان میں بیٹھے ہیں. تو آئی تھنک دا کانٹیکسٹ واز مسنگ ان دا کنورسیشن. ایکچولی بات یہ ہے کہ یہ جو ایس سی او کے ٹائمنگ کے اوپر ہی پی ٹی آئی نے اپنے احتجاج کی کال دی ہے، مجھے لگتا ہے یہ انہوں نے بالکل اپنے اوپر، اپنے پاؤں کے اوپر ایک اور دفعہ انہوں نے کلہاڑی ماری ہے، اور یہ بہت غلط اسٹریٹجی ہے. اس کا جواز یہی دیا جا رہا ہے کہ ہمیں خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا، ہمیں ان کی صحت کے، ان کی جان کے حوالے سے شدید خطرات لاحق ہیں، ہمیں نہیں پتا وہ کس حالت میں موجود ہیں. لیکن پھر بھی ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیں ملک کی جو لیڈران ہوتے ہیں نا، وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنے بڑے بڑے فیصلے نہیں کرتے. خان صاحب کی صحت کو لے کر ہم سب کو خدشات، obviously اگر خدشات کیا مطلب ہم سب کو ان کی صحت کی فکر ہے، پرواہ ہے. یہ کہنا پی ٹی آئی کی طرف سے سراسر زیادتی ہے کہ ان کی جان کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. obviously ان کے ویل وشرز موجود ہیں ہر کسی کو، اور اتنے اس طرح کا، اتنے اس قدر کا لیڈر، ایک فارورڈ پرائم منسٹر، اس کی جان کے حوالے سے تو جو اس کی ایون مخالفین ہیں اس کو بھی بہت، ان کو بھی بہت پرواہ ہے. کیونکہ خان صاحب کی ظاہر ایک جو بین الاقوامی جو ان کی اسٹینڈنگ ہے یا جو ان کی فالوئنگ ہے، اس سے ان کے حریف بھی کوئی انکار نہیں کرتے ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی جو ہے اس معاملے میں ایک غلط بات کر رہے ہیں. اور آئی تھنک کہ اس بات کو جواز بنا کر اتنا بڑا فیصلہ کر لینا کہ جب آپ کو پہلے ہی کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ایک زائنسٹ لابی کے جو ہیں وہ پیروکار ہیں اور آپ کو وہی لوگ سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی وہ ڈھکی چھپی بات نہیں. بریڈ شرمن جیسے لوگ اور جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ سارے پرو زائنسٹ پارلیمنٹیرینز ہیں جو کہ خان صاحب کی ابھی بھی ان کے حوالے سے آواز اٹھاتے ہیں. جب بھی ہم پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں نہیں وہ معاملہ الگ ہے، یہ تو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے یہاں پہ، اور وہ جو ان کا اسرائیل کے حوالے سے سٹانس ہے وہ الگ ہے. لیکن obviously دیکھیں اگر ایک کوئی انسان ہیومینیٹیرین ہوتا ہے نا، تو وہ دونوں طرف، ایسا نہیں ہوتا کہ یہاں پر مجھے ہیومینٹی یاد آ رہی ہے لیکن وہاں اسرائیل میں جہاں پر لاکھوں بچے انہوں نے ہلاک کر دیے ہیں اور قتل کر دیے ہیں، وہاں پر ہماری ہیومینٹی سو گئی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیومینیٹیرین بیسس پہ ایک شخص آپ کے لیے ایڈوکیسی کر رہا ہے تو ہی ہیز ٹو بی ہیومینیٹیرین اکراس دا بورڈ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک جگہ پہ وہ ایک جابر اور فرعون بنا پھر رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ہیومینیٹیرین بن گیا ہے نا، وہاں پر اس کو مدر ٹیریسا کی روح آ گئی ہے اس میں. تو یہ مجھے لگتا ہے ایک غلط اپروچ ہے، اور پی ٹی آئی تھنک ان کو فوری طور پر اپنی اس بات کو واپس لینا چاہیے، اپنی اس پالیسی کو بھی بیک ٹریک کرنا چاہیے. آلریڈی یہ لوگ ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ اپنے آپ کو لا کر کھڑا کر چکے ہیں. انہوں نے پہلے کہا ہم سیاستدانوں سے بات نہیں کریں گے، پھر انہوں نے بہت سارے ایسے فیصلے کیے، جیسے اب یہ جو لوگ ان کے جو گنڈا پور صاحب پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایسے کریں گے کہ ایک گولی کا جواب ہم 2 گولی سے دیں گے، اور اس طرح کی باتیں. بہت کچھ ہو چکا ہے، اور اس لیے آئی تھنک کہ اب اپنے آپ کو مزید ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف دھکیلنا پی ٹی آئی کے لیے اس وقت یہ بالکل سوسائڈل میجر ہے. مجھے نہیں پتا یہ ان کی طرف سے کس نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ خان صاحب سے تو ان کا رابطہ ہے نہیں. obviously یہ بات طے ہے کہ اس بات کا خان صاحب کو ایٹ لیسٹ بلیم نہیں دیا جا سکتا کہ وہ ایس سی او کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ احتجاج کی کال دے رہے ہیں. لیکن ان کی طرف سے جو بھی ابھی اس وقت پی ٹی آئی میں جو فیصلہ ساز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے جو یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے، یہ بات ایک بالکل بلینک سے مائنڈ کو بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ فیصلہ قطعاً بھی ان کے حق کا فیصلہ نہیں ہوگا.
جی چیف جسٹس کی رن کے لیے میرا تو ابھی تک یہی خیال ہے کہ اوبیسلی منصور علی شاہ صاحب تو ہیں جو کہ نیکسٹ ان لائن ہیں، لیکن ادر دین دیٹ کوشش بالکل پھر بھی یہی ہے کہ اگر آئینی عدالت کے قیام میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو پھر اس صورت اگر یہی اسٹیٹس رہتا ہے سپریم کورٹ کا اور آئینی معاملات بھی یہی سپریم کورٹ ہی دیکھے گی، تو اس صورت میں ظاہر ہے جو حکومت ہے اور جو پاورفل الائنس ہے ان کی یہی منشا ہے کہ پھر منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اس کے چیف جسٹس نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے چیف جسٹس کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جب ووٹ ہیں ظاہر ہے ان کے ہوتے ہوئے کئی سارے اختیارات انہوں نے دے دیے ہیں، سو مچ سو کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجرز بل میں جو اختیارات بینچ فارمیشن کو لے کر چیف جسٹس سے واپس لیے گئے تھے اسی پی ڈی ایم حکومت کی طرف سے کہ جی ون مین شو نہیں ہونا چاہیے، وہی اختیارات ان کو پھر واپس منتقل کر دیے گئے تھے ایک آرڈیننس کے ذریعے. تو ظاہر ہے پھر اگر وہ آ جاتے ہیں، اگر منصور علی شاہ صاحب آ جاتے ہیں تو پھر وہ چیز بھی ان کو کسی طرح سے واپس کرنی پڑے گی. وہ آرڈیننس ظاہر ہے اس کی مدت ختم ہو جائے گی تو وہ آٹومیٹکلی ایکسپائر ہو جائے گا، بٹ ان کے بیانیوں میں جو ایک زمین آسمان کا تضاد ہے وہ دوبارہ سے آ جائے گا پی ڈی ایم کے. سو ابھی تک کوئی اس میں ڈارک ہارس تو فی الحال نہیں ہے، لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر آئینی عدالت کے قیام میں کوئی پرابلم آتی ہے تو پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بھرپور جو ہے وہ راستہ روکنے کی کوشش کی جائے گی گورنمنٹ کی طرف سے. ہیونگ سیڈ دیٹ یہ بھی ایک اہم بات ہے جو کہ ایس سی او کانفرنس کے حوالے سے جو پچھلا سوال تھا اس میں ایک اضافی طور پر میں کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نے بات تو کی تھی کہ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ سارا کچھ میرے پاس جو ابھی کی اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری طرف سے بھی ابھی کنفرم نہیں ہے کہ 15 تاریخ کا احتجاج ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ اس حوالے سے جو لیٹسٹ بیٹھک ہوئی ہے پی ٹی آئی کی اس میں یہ چیزیں ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہو پائی ہیں، اور عین ممکن ہے کہ یہ جو 15 تاریخ کے احتجاج کی کال ہے یہ پی ٹی آئی اپنے طور پر از خود جو ہے وہ بھی واپس لے سکتی ہے. تو یہ ایک بہت اہم خبر ہے جو کہ میرے پاس اس حوالے سے تھی کہ جو ایس سی او کے حوالے سے جو کلیش کرتا ہوا ان کا احتجاج تھا اس کو پی ٹی آئی کی اپنی بھی اب یہ ان کے اندر یہ بھی تھاٹ موجود ہے، ان کی اپنی بھی یہ تھاٹ ہے کہ وہ جو احتجاج کی کال ہے وہ واپس لے لی جائے فوری طور پر.